بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. انسان کی جو جسمانی صحت ہے نا وہ بڑی ضروری ہوتی ہے تاکہ انسان اپنی عبادات اور اپنی جتنی روحانیات ہیں اس کے لیے اگر نشاط چاہتا ہے تو جسمانی صحت اس کے لیے بہت ضروری ہے. جسمانی صحت کے لیے ایک چیز جو بہت امپورٹنٹ ہے وہ یہ ہے کہ جسمانی صحت بھی طہارت، وضو، غسل، تیمم، چونکہ یہ جو ظاہری پاکیزگی ہوا کرتی ہے نا، ظاہری پاکیزگی یہ باطنی پاکیزگی کا سبب بنا کرتی ہے. میں جملے کو دوبارہ دہراتا ہوں، آپ توجہ کریں. ظاہری طہارت باطنی طہارت کا باعث بنتی ہے. ظاہری پاکیزگی باطنی پاکیزگی کا باعث بنا کرتی ہے. اگر کوئی ظاہری لحاظ سے گندا مندہ اس طرح بنا رہتا ہے اور وہ کہے کہ ماشاءاللہ جی بڑا روحانی، بڑی روحانیت کی منزل پر ہے، بڑے یہ جو ہے نا وہ مجذوب، یہ نہیں ہو سکتا ہے. دیٹ از امپاسبل. ہمیشہ روحانیت کا جو گیٹ وے جس کو میں کہتا ہوں، گیٹ وے وہ ظاہری طہارت. جس کو وضو کرنا نہیں آتا، جس کو غسل کرنا نہیں آتا، جس کو تیمم کا طریقہ نہیں آتا، وہ کبھی بھی روحانیت کی منزل پر نہیں پہنچ سکتا ہے. یاد رکھنا ہے ہمیشہ. یہ کیا ہے کہ فرسٹ سٹیپ ہے. اسپرچول جتنی بھی ہے اس کو، جتنی بھی اسپرچول سٹیجز جس کو کہا جائے، سٹیشنز کہا جائے، اور روحانی اعتبار سے جتنے بھی سٹیجز ہیں، سب کے لیے سب سے پہلی چیز یہ ہوتی ہے کہ انسان ظاہری لحاظ کے ساتھ اس کی پاکیزگی ہونی چاہیے. پاکیزگی، وضو اسے اچھے طریقے سے آتا ہو، غسل اسے اچھے طریقے سے آتا ہو، تیمم کا وہ طریقہ، یہ پہلی چیز ہے. پہلا اس کو گیٹ وے کہتے ہیں. اسی وجہ سے اللہ سبحانہ و تعالی نے بھی دیکھیں سورہ مائدہ کی جو آیت نمبر 6 ہے، جس کو وضو ہے، یہ فرمایا کہ یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، اذا قمتم الی الصلاۃ فاغسلوا وجوہکم وجوہکم الی المرافق. یہ دیکھیں نا، یہاں سے جو ہے نا وہ جی الا جو ہے نا یہاں پہ بمانا ما ہے. وامسحوا برؤوسکم وارجلکم الی الکعبین، یعنی دو کو دھونا ہے اور دو کے متعلق یعنی کیا کرنا ہے، فاغسلوا ہے نا دو کے متعلق، فاغسلوا وجوہکم وایدیکم، ٹھیک ہے. اور وامسحوا اور مسح کرنا ہے. مسح کرنا ہے کس کا؟ برؤوسکم وارجلکم الی الکعبین، یعنی سر کا بھی مسح کرنا ہے، پاؤں کا بھی مسح کرنا ہے. دھونے کی بات نہیں یہاں پہ ہو رہی. لیکن جب مولوی آ جائے ترجمہ میں تو پھر معاشرہ جو مرضی کرتا رہے. مسح لکھتے ہیں وامسحوا اور مسح کرو، بریکٹ میں لکھتے ہیں یعنی دھو لو. وہ دھو لو کیسے دھو لیں؟ دھونے کے بارے میں، غسل کے بارے میں تو کہہ دیا ہے اللہ نے، اذا قمتم الی الصلاۃ فاغسلوا وجوہکم، غسل کرو یعنی دھو لو. اپنے منہ کو بھی دھونا ہے اور اپنے ہاتھوں کو بھی دھونا ہے. جی یہاں سے آپ نے شروع کرنا ہے، یہ جو مرافق و کونیوں سے لے کر جو ہے نا انڈر دا فنگر ٹپس، یہاں تک آپ نے جو ہے نا وہ کرنا. یہ تو ٹھیک ہوگا، اس میں غسل کرنا ہے، اس کو دھونا ہے. لیکن دوسرا فرمان فامسحوا برؤوسکم وارجلکم، اور تم نے مسح کرنا ہے. کس کا؟ سر کا مسح کرنا ہے اور پاؤں کا مسح کرنا ہے. کیا ہے؟ الی الکعبین، جی کعبین تک، وہ جو پاؤں کی ابری ہوئی جگہ ہے، جی ڈھکنوں کی اس ابری ہوئی جگہ تک، کعب کہتے ہیں اسے، وہاں تک آپ نے مسح کرنا. تو کیا ہے چیزیں ہیں وضو میں؟ دو چیزیں دھونے کی ہیں، دو چیزیں مسح کے لیے. جو دھونے والی ہیں وہ چہرہ ہے اور انسان کے ہاتھ ہے، اور جو مسح والی چیزیں ہیں، مسح اس میں کیا ہے؟ سر کا مسح ہے اور پاؤں کا مسح ہے. وَإِن كُنتُمْ جُنُوبًا فَاتَّطَہَّرُوا، ان کنتم جنوباً، اگر تم کیا ہو حالت جنابت میں ہو تو پھر کیا کرو؟ فَاتَّطَہَّرُوا، تو پھر کیا کرو؟ پہلے اپنے آپ کو پاک کرو. چونکہ ہمیشہ وضو کب ہوتا ہے؟ وضو جب انسان ظاہری جو یا مثلا باطنی جو نجاست ہے
رجاست ہے، اس سے پاک ہونے کے بعد ہی وضو ہوتا ہے. یعنی اگر کوئی انسان کے جسم ٹھیک نہیں ہے، ٹھیک ہے، اس کے بعد وہ وضو کرتا رہتا ہے تو نہیں. اگر نماز کے لیے جانا ہے تو پھر آپ کو جسمانی لحاظ کے ساتھ اس کی بھی پاکیزگی چاہیے، طہارت چاہیے. لہٰذا یہ کوئی بہانہ نہیں ہو سکتا ہاں جی وہ تو انسان کے پیر ادھر ادھر لگنے رہنے ہیں تو اس کے بعد اس پیروں نے بھی تو دھونا ہی ہونا. آپ نے دھونا ہے تو وہ ٹھیک ہے، الگ دھو بات. آپ پہلے کیوں نہیں دھوتے اس پاؤں کو؟ پہلے دھو دیں، اس کے بعد مسح کرنا ہے جو کہ قرآن نے کہا ہے. اپنی بات نہیں کرنی ہے، بات کرنی تو قرآن کی. فَامْسَحُوا بِرُؤُوسِكُمْ وَأَرْجُلَكُمْ إِلَى الْكَعْبَيْنِ. میں بات کر رہا تھا کہ یہ دیکھیں اسلام نے جو گیٹ وے بتایا ہے روحانیت کے لیے اور انسان کی جسم کے جو تزکیہ ہے اس کے لیے، سب سے پہلے یہ ہے کہ انسان کو وضو ٹھیک ہونا چاہیے. اور پھر یہ چونکہ ظاہری طہارت ہے، یہ باطنی طہارت کا باعث بنا کرتی ہے، صحت کا باعث بنتی ہے. یہ جو انسان وضو کرتا ہے، وضو میں انسان کی صحت ہوا کرتی ہے، وضو میں انسان کی سلامتی ہے، تندرستی ہوا کرتی ہے. یا بنی آدم خذوا زینتکم عند کل مسجد. اے اولاد آدم، جب بھی آپ مسجد جائیں، جب بھی آپ نماز کے لیے کھڑے ہوں تو زینت کے ساتھ جایا کرو. پاؤں سے بو، جرابوں سے بو، کپڑوں سے بو، سگریٹ پی پی کے جو ہے بو 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 جو ہے نا لگائی. بھوا مسجد جا رہے ہیں، کم از کم جو ہے نا وہ تھوڑا سا وہ لگا لیں، کیا کہتے ہیں، فیوم وغیرہ، کوئی عطر وغیرہ. اس میں سگریٹ پیتے ہیں تو کم از کم یہ، چونکہ سگریٹ سے آدمی جو پینے والا ہے اس کو بو نہیں آتی ہے، یہ ہمیشہ یاد رکھیں. جو نہیں پیتا اس کو پتا ہوتا ہے کہ یہ کتنا جو ہے وہ ہو گیا. جو نہیں پیتے ہیں، جس کے پاس ایک سگریٹ پیتے اس کے کپڑوں سے بھی بو آیا کرتی ہے. تو کیا ہے اسلام نے کیا کہ خذوا زینتکم عند کل مسجد، کہ تم کیا کرو. اسلام جو جمالیاتی جو تصور ہے اسلام کا، کتنا خوبصورت انداز کے ساتھ اسلام نے بتا دیا ہے کہ آپ نے کیا کرنا ہے. ہر جب بھی آپ نے سجدہ کرنا ہے، جب بھی عبادت کے لیے جانا ہے، جب بھی مسجد جانا ہے، جب آپ نے نماز پڑھنی ہے تو پھر کیا کرو، زینت. اسلام اس کی زینت، یعنی اسلام تجمل پرستی کے خلاف ہے. جمال اور زینت، اڈورمنٹ، بیوٹیفیکیشن جس کو کہا جائے، اس کے خلاف نہیں ہے. اچھے انداز کے ساتھ کپڑے آپ کے اچھے ہونے چاہیے، لباس آپ کا اچھا ہونا چاہیے، سر و صورت آپ کی اچھی ہونے چاہیے، اچھے انداز کے ساتھ محاسن. تو یہ کیا ہے کہ کوئی اگر کہتا ہے کہ ہاں جی اس طرح گندا مندہ مان کے جو ماشاءاللہ جی روحانیت باؤں تائیں ہو سی، یہ تائیں روحانیت آنی ہے انسان ہے، یہ فطرت کے خلاف بات ہے. اللہ جمیل یحب الجمال. خدا کیا ہے؟ جمیل ہے، جمیل، خوبصورت ہے. اللہ جمیل یحب الجمال. وہ جمال کو کیا کرتا ہے؟ پسند کرتا ہے. تو جو جمالیاتی تصور اس انداز کے ساتھ ہے. لیکن انسان آج کل چونکہ ایک فیشن بن گیا ہے، ایک پورا کا پورا بیوٹی سٹور بن گئے ہیں، یہ ایک پورا ایک نئی فیکٹری ٹائپ ہو گیا ہے ایک سلسلہ. اس سلسلے میں اس کو اس طرح ہونا چاہیے. اس سلسلے میں ہم ابھی بات نہیں کر سکتے وہ کس حد تک جو ہے نا وہ ٹھیک ہے یا ٹھیک نہیں ہے. چونکہ باہر کے ہم اس حد تک کہ جتنے بھی جمالیاتی تصور یا الہی ہے، لیکن تجمل پرستی کی طرف اسلام جو ہے نا وہ سخت خلاف ہے تجمل پرستی کی طرف. پھر آپ دیکھیں، آپ اگر حتیٰ کہ دعائیں دیکھیں، قرآن دیکھیں، اس میں ایک چیز، آپ پانی آپ پہ نگاہ پڑتی ہے آپ کی تو آپ کیا کرتے ہیں؟ اس میں دعا ہے اللہم اجعلنی من التوابین واجعلنی من المتطہرین. پر پانی کو آپ نے دیکھا ہے وضو کے لیے ہیں، آپ ذرا وضو کے لیے جاتے ہیں تو اسلام نے اس دوران بھی دعائیں آپ کو سکھائیں کہ آپ ظاہری طہارت کی طرف جا رہے ہیں، آپ کو باطنی طہارت بھی سکھاتے ہیں. کیا ہے؟ اللہم اجعلنی من التوابین، پروردگار میرے شمار توبہ کرنے والوں میں سے قرار دے. وجعلنی من المتطہرین، اور میرا شمار بھی اہل طہارت میں سے فرما دے. یعنی کیا ہے؟ دعائیں. پانی پہ نگاہ پڑی ہے آپ کی، وضو کے لیے آپ آمادہ ہو گئے، تیار ہو گئے، ریڈی ہو گئے، آپ نے یہ دعا پڑھی. صرف باقی اب ساری اگر آپ کلی کرتے ہیں اللہم لکنی حجت، پروردگار اپنی حجت کا مجھے القاء فرما، تعلیم فرما دو. ہر یعنی
آپ اگر چاہتے ہیں یہ معصومین نے کتنا بڑا کرم کیا ہمارے لیے، اٹھنا کیسے، بیٹھنا کیسے ہے، وضو کیسے کرنا ہے، وضو کے آداب کیا ہیں، وضو کے دعائیں کیا ہیں، ہر چیز کے لیے آپ دیکھتے ہیں کہ وضو کے سلسلے میں آپ پانی کو دیکھنے سے لے کر مسح کی حد تک چلے جائیں، ہر ایک سٹیپ پر خاص دعا معصومین علیہ السلام نے سکھائی۔ الحمدللہ، شکر ہے، کتنا بڑا غنی ہے آپ کا مکتب، اور تو مکتب اہل بیت والے تو الحمدللہ سر کے اٹھا کے ان کو جاننا چاہیے کہ ہم جو وارثان دین خدا ہیں، ہم ان کے ماننے والے ہیں، مکتب اہل بیت علیہ السلام کی جو ہے نا پھروڑتا ہے۔ اس سے زیادہ فخر کیا ہو سکتا ہے؟ آپ نے اٹھایا، پانی ہاتھوں پہ پانی لیا تب بھی دعا ہے، کونیوں پہ پانی ڈالا تب بھی دعا ہے، سر کا مسح کیا تب بھی دعا ہے، پاؤں کا مسح کیا تب بھی دعا ہے۔ تو میں یہاں پہ دیکھیں سورہ بقرہ میں بھی، سورہ بقرہ آیت نمبر 222 ہے، فرمایا ان اللہ یحب التوابین ویحب المتطہرین، یعنی اللہ کیا کرتا ہے؟ توبہ کرنے والوں اور پاک صاف رہنے والوں کو پسند کرتا ہے، گندوں کو پسند نہیں کرتا اللہ، نہیں، یہ اکڑنے والوں کو اللہ پسند نہیں کرتا ہے، سرکشی کرنے والوں کو اللہ پسند نہیں کرتا ہے، توبہ کرنے والوں کو، مستغفرین کو اللہ پسند کرتا ہے، مستکبرین کو اللہ پسند نہیں کرتا ہے، متطہرین کو اللہ پسند کرتا ہے، اس وجہ سے کہ ان کا تعلق اہل طہارت اور آئے تطہیر والوں کے ساتھ جڑا ہوا، اس وجہ سے انہیں پسند کرتا ہے اللہ۔ لیکن جو طہارت کا خیال نہیں کرتا، کہ خود اگر آپ دیکھیں یہ حکم تو ساری امت کے لیے، لیکن پیغمبر اسلام کو دیکھیں خطاب کر وَثِيَابَكَ فَطَهِّرْ، وَثِيَابَكَ، اور آپ کے کپڑے کیا ہونے چاہیے؟ فطہر، یعنی لباس کو کیا کرنا؟ پاک، لباس کو بھی پاک رکھنے کا حکم دیا گیا۔ تو یہ جو کہ آپ نے دیکھا کہ اس سے اسلام نے ایک چیز جو سب کے لیے واضح کر دی، اور وہ یہ ہے کہ آپ نے پاک صاف رہنا ہے، پاکیزگی، نظافت، کلینلینس از اے پارٹ آف یور فیتھ، پارٹ آف یور فیتھ، کیا ہے؟ آپ کو جو ہے نا وہ تاکید کی گئی، جزو ایمان قرار دیا گیا ہے اس کو، پاکیزگی کو، چونکہ یہ جو ظاہری طہارت انسان کی ایک تو صحت اس ٹھیک رہتی ہے، دوسرا یہ ہے کہ یہ ظاہری طہارت باطنی طہارت کا باعث بنا کرتی ہے، اور ظاہری طہارت کے لیے، ظاہری پاکیزگی کے لیے سب سے بڑا جو ایلیمنٹ جس کو کہا جائے اور فیکٹر کہا جائے وہ پانی ہوا کرتا ہے، یہ پانی کے ذریعے جس سے انسان کا بدن صاف ہوتا ہے، پاکیزہ ہوا کرتا ہے۔ اور اسی جو جسم ہے یا انسان کا بدن ہے، آپ نے دیکھا کہ اس کے بھرم کی وجہ سے نا جسمانی، چونکہ اللہ نے یہ جو نعمتیں دی ہیں انسان کو، یہ نعمتیں آپ اس کا موازنہ، اس کا مقابلہ دنیا کی کسی چیز کے ساتھ نہیں کر سکتے، اس لیے 5 دفعہ وضو کر کے صبح نماز پڑھنی، وضو، الوضو نور، الوضو بعد الوضو نور علی نور، وضو از اے لائٹ، نور کہا ہے اسلام نے، انسان کا دل روشن ہوتا ہے اس وضو کرنے سے۔ 5 ٹائم خیال رکھا گیا، اور پھر اس کو اسلام نے اسی پانی کو، اگر آپ دیکھنا چاہتے ہیں کہ بہت بڑی نعمت ہے، اس کو اگر آپ نے دیکھا ہے پانی کو، یہ صاف شفاف پانی، کیا کیا اللہ نے اس میں نعمت قرار دی ہے، پانی کے ایک معجزات ہیں انسان کی زندگی پر۔ اور میں سمجھتا ہوں کہ اگر کسی نے زیادہ تحقیق، تفتیش اور اس نے استنباط کرنا ہے، استخراج کرنا ہے، مزید وضاحت کے لیے جانا، تو بحر الانوار کی 10ویں جلد ہے، اس کے صفحہ نمبر 218 سے انورڈ اس کو پڑھیں، اور آپ کو اس کے جو معجزاتی آپ دیکھیں گے کہ اس میں انکشافات ہیں خود پانی کے، کہ اللہ نے اسے جس کو ایک طہارت کا ذریعہ قرار دیا، مطہرات میں سے اہم ترین ایک حصہ خود پانی ہے،
پانی کے ذریعے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس کو. اور جس کے اگر میڈیکل سائنس اس میں اگر آپ دیکھنا چاہتے ہیں, آپ طب کے حوالے سے اس کو دیکھنا چاہتے ہیں, تو اس میں بھی اتنی اہمیت ہے اور اس کی اتنی عظمت ہے اس پانی کے سلسلے میں کہ انسان سوچ بھی نہیں سکتا. اور بہترین چیز ہے کہ بدن کی سلامتی کا ایک راز, انسان اگر اپنے بدن کے بدن کے کتنے پرسنٹیج, اس کی پرسنٹیج کو نکالیں تو زیادہ پرسنٹیج پانی کی ہے, پانی کی ہے. اور حضرت امام دیکھیں, امام جعفر صادق علیہ السلام فرماتے ہیں پانی کی سلسلہ, اور سب پانی جتنے ہیں نا اس میں سب سے افضل جو پانی ہے وہ ہے زمزم کا پانی. پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو لوگ آتے تھے, یا رسول اللہ ہم عمرہ کے لیے جا رہے ہیں, ہم حج کے لیے جا رہے ہیں, تو آپ کے لیے کوئی گفٹ لے کے آئیں, ہم چاہتے ہیں آپ کے لیے کچھ ہدیہ لے کے آئیں. تو پیغمبر اسلام فرماتے تھے میرے لیے زمزم لے کے آنا, میرے لیے آب زمزم لے کے آنا. معصومین نے اتنی تعریف خود آب زمزم کے سلسلے میں فرماتے ہیں کہ ہر مرض کی دوا ہے. بیماری سے بچنا ہے نا, بیماری سے بچنا, ایک کیا ہے, خود آب زمزم ہے. آب زمزم ہر بیماری کی دوا ہے. اسی لیے تو آپ مثلا اگر جب آب زمزم پیتے ہیں تو اس میں دعا کرتے ہیں کہ پروردگار تو نے اس میں شفا قرار دیا ہے. ذکر حتیٰ کہ امام سجاد علیہ السلام ہے شام کا دربار, لیکن وہاں پہ زمزم کا, انا ابن مکہ و منا انا ابن زمزم و صفا, میں فرزند زمزم ہوں. یعنی اگر آب زمزم ہر مرض کے لیے دوا میں, تو ہم بھی ہر مشکل کے لیے مشکل کشا ہے. لہذا ہر بیماری کا علاج کیا ہے, آب زمزم میں قرار دی. اور پھر فرماتے ہیں چھٹے آقا, حدیث امام پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور چھٹے آقا امام جعفر صادق علیہ السلام. ہمارے معصومین اپنی طرف سے کچھ بات نہیں کیا کرتے, یہ بات وہی کرتے ہیں کہ جو آقا دو عالم کی طرف سے بات ہوا کرتی ہے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. پھر فرماتے ہیں کہ یہ جو آب زمزم ہر مرض کی دوا ہے اور ہر خوف سے امان کا ذریعہ ہے. خوف بہت زیادہ اس وقت جو فوبیا کی ایک وجہ خود نجاست میں رہنا ہے, آلودگی میں رہنا ہے, طہارت کا خیال نہ کرنا ہے. فوبیا بہت زیادہ. آپ تو خیر فوبیا ایک تو پولیٹیکل سینس میں اس میں نہیں جانا چاہتا, اسلام و فوبیا ہو گیا ہے, تو یہ بلیک و فوبیا ہوا, تو اس کے بعد جو ہے نا پتنی ایران و فوبیا ہو گیا ہے, اور بعض کو جو ہے نا وہ ہدایت فوبیا ہے. ہدایت فوبیا ہے. اور بعض کیا ہے کہ وہ فوبیا ہی میں رہتے ہیں. فوبیا, اس کے فوبیا کی ایک وجہ کیا ہوتی ہے کہ عدم طہارت کا خیال نہیں کرتے. اسی طرح اور یہاں پہ یورپ میں رہنے والے ان کے لیے بڑا ضروری ہے. اسی طرح وہاں جو کھڑے ہو گئے, اسلام میں نہیں ہے اس طرح, اسلام میں اس طرح نہیں ہے. بہت آداب سکھائے اسلام. تو بہت سارے جو فوبیاز ہیں, امام علیہ السلام کا یہ فرمان ہے, چھٹے آقا کا, امام جعفر صادق علیہ السلام کا, جو امام اعظم کے بھی استاد ہیں, امام حنبل کے بھی استاد ہیں, امام شافعی کے استادوں کے استاد ہیں, امام مالک کے استاد ہیں, ان کا فرمان ہے آب زمزم ہر مرض کی دوا, ہر خوف سے امان ہے. کوئی فوبیا آپ کو نہیں ہوگا, آپ آب زمزم بھی. پھر فرماتے ہیں آپ خالد بن جریر سے, فرماتے ہیں کہ اگر میں ہوتا نا نہر فرات کے قریب, کربلا کی طرف, درکوفہ کی طرف ادھر ہوتا, تو میں کیا کرتا, ہر روز نہر فرات میں غسل کرتا اور ہر روز انار کھاتا. یعنی کیا ہے کہ انار بھی بہت زیادہ اس میں مثلا فولاد ہوتا ہے اس میں انار میں, جس طرح آپ نے دیکھا کہ بعض سبزیوں میں ہوتا ہے, اسی طرح انار میں بھی ہے. آئرن بہت زیادہ ہوا کرتا ہے. انسان کی صحت, نشاط, کمال
انار کے بہت زیادہ فائدے ہیں جی، بہت زیادہ فائدے، یعنی صحت بتائے گی کہ آپ کی صحت کس طرح اچھی ہو جائے گی. آپ کی اسلام ہمیں صحت مند دیکھنا چاہتا ہے، بیمار نہیں دیکھنا چاہتا ہے، اور ہر وہ کام کو جو انسان کی بیماری کا باعث بنتا ہے اسلام نے اسے حرام قرار دیا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. کال کو کوئی بات نہیں، دوبارہ آ جائیں. تو پھر امیر المؤمنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام فرماتے ہیں کہ پانی دیکھیں، پانی فرماتے ہیں جیسے بخار ہو، ٹمپریچر ہے اگر کسی کو اور شدید قسم کے، فرمایا ایسے اس پہ پانی چھڑکو، پانی چھڑکو اس پہ، اس کا بخار جو ہے نا اتر جائے گا، بخار اتر جائے گا. بخار کی جو شدت ہے، آج دیکھتے ہیں کہ ڈاکٹر کہتے ہیں پٹیاں بنو جی، پٹیاں بنو جی، متحد پٹی بنو جی. کیا ہے المومنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام فرماتے ہیں اس میں پانی چھڑکو، اس کی جو بخار کی شدت ہے وہ ٹوٹ جائے گی. ٹھیک. اور پھر چھٹے آقا امام جعفر صادق علیہ السلام فرماتے ہیں پانی سے کیا ہے ٹمپریچر، اس کو مثلا کس کو زیادہ ٹمپریچر ہے تو ٹھنڈا پانی پی لے، ٹھنڈا پانی تھوڑا سا پلائیں، ٹمپریچر اس کا جو ہے نا، ٹھنڈا پانی پینے سے ٹمپریچر بھی ڈاؤن ہو جاتا ہے. دوسرا کیا ہے کہ جو صفرا کی بیماری ہے وہ بھی اس سے ختم ہو جاتی ہے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. جی علیکم السلام. کون بول رہے ہیں، کہاں سے؟ مولانا صاحب سے بات کرنی ہے. میں بول رہا ہوں جی، فرمائیے کون ہیں آپ، کون بول رہے ہیں، کہاں سے بول رہے ہیں؟ جی میں ادھر لندن سے بول رہی ہوں، مسز محمد. جی 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 فرمائیے. مولانا صاحب آپ کی باتیں ماشاءاللہ مولا آپ کی تحقیقات میں اضافہ کرے، بہت پر اثر ہوتی ہیں. اور آپ نے دوبارہ یہ پروگرام شروع کر کے، اس سے پہلے آپ نے وہ ہاں پروگرام کیا تھا. جی جی محرم صفر. مولا آپ کو زندگی سے سلامتی عطا فرمائے. ہم آپ کی ان سب باتوں سے بہت مستفید ہو رہے ہیں اور انشاءاللہ آئندہ بھی ایسا ہی ہوگا. ادائی ٹی وی کو مولا سلامت رکھے. اور میں اپنے مرحومین کی دعا کے لیے اللہ پاک انشاءاللہ سے دعا ہے آپ کی مرحومین کی مغفرت فرمائے. کے لیے جو ابھی فوت ہوئے ہیں اللہ ان کو جوار معصومین، اللہ پاک انہیں جوار اسما جوار سید الشہداء میں جگہ عنایت فرمائے. آپ کے علیکم السلام اور علی مدد، آپ کے سارے مرحومین کی پروردگار عالم مغفرت فرمائے اور انہیں جوار معصومین میں جگہ عنایت فرمائے. تو بات یہ دیکھیں نا، بات ہم کیا ہے جی. السلام علیکم. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام. یا علی مدد. وعلیکم السلام اور علی مدد. کون بول رہے ہیں، کہاں سے بول رہے ہیں؟ یہ ہدایت ٹی وی ہے. یہ بالکل ہدایت ٹی وی ہے جی. ہدایت ٹی وی والے سلام، سارے سننے والے، ہدایت ٹی وی سننے والے سارے کو میری طرف سے یا علی مدد. وعلیکم السلام. منوشر سندھ سے بات کر رہے. سندھ سے ہماری بہن بول رہی ہیں. جی ہم روزانہ ٹیلی ویژن دیکھتی ہوں، ہم پاگل نہیں، فون نہیں کرتی ہوں، جس سے اللہ پاک ہر روز ٹی وی سنتی ہوں. ہر جو سارے میرے بھائی ہیں، سارے جہاں بھی رہتے ہیں، بھائیوں کے لیے بہنوں کی دعائیں کیا کریں انشاءاللہ خیر و مومن جو میری بہنوں میری بھائی جہاں رہتے تھے، چاہے پاکستان میں، ساروں کو میری طرف سے یا علی مدد. جو کوئی ڈاکٹر 5000 میں مومن شہید ہو گئے تھے، کراچی کھورا کا امام برگاہ کے مومن جو آباس کے جو یہ سیوال شکارپور کے میرے بھائی شہید ہو گئے تھے، جو میلاد نبی کے بھائی شہید ہو گئے تھے راول پنڈی میں، سارے مومنوں کو میری طرف سے یا علی مدد. مولا علی مدد. اللہ پاک آپ کو صحت دے، سلامتی عطا فرمائے انشاءاللہ. بہت شکریہ، بہت شکریہ. اللہ سے مدد کرے. ہم اچھی دعائیں کی ہیں. بھائیوں کو شب جمعہ کربلا گئی تھی، ادھر میں اپنے بھائیوں کے لیے دعا مانگتی ہوں. اللہ سے امام حسین میرے بھائیوں کے لیے مولا علی مدد. اللہ پاک آپ کو خوش رکھے، صحت دے، سلامتی عطا فرمائے.
ہمارے اکبر علی بھائی نے نیو پورٹ سے، اللہ پاک انشاءاللہ انہیں صحت دے، سلامتی عطا فرمائے اور ان کے مرحومین کی مغفرت فرمائے۔ تو بات میری ہو رہی تھی کہ دیکھیں ٹھنڈا پانی بعض کا ٹمپریچر نہیں اس طرح جو ہے نا وہ، یہ میں ان کی بات کروں جو ہے کہ ٹمپریچر ہے مثلا بخار ہو جاتا ہے، اس کے لیے یعنی پانی کی آپ جو کیفیت دیکھیں گے، جو کیفیت دیکھیں اس میں شفا ہے، اللہ نے مطہرات میں سے قرار دیا ہے، اور یہ انسان کی صحت کا ایک راز بتا ہے۔ صفرا کی بیماری ختم ہوتی ہے، بخار اتر جاتا ہے۔ پھر فرمایا جب تم غسل کرو نا، غسل کرو، شب جمعہ ہے، کل جمعے کے دن آپ نے غسل کرنا ہے، ٹھیک ہے، جمعے کے دن غسل کا بہت زیادہ ثواب۔ فرمایا گیا کہ جو گزشتہ ہفتہ ہے نا اس کے جتنے گناہ ہیں گویا واش اپ کر دیتے ہیں آپ جب غسل جمعہ کرتے ہیں، غسل جمعہ کرتے ہیں، اوکے۔ اور بڑی تاکید کی ہے غسل جمعہ کی۔ اور دیکھیں جب غسل کے لیے جاؤ تو امام فرماتے ہیں، مولا امام جعفر صادق علیہ السلام فرماتے ہیں، یہاں پہ دیکھیں بہت زیادہ کسی کو جسم میں درد ہے، جی یہ بیک ہو گیا ہے، تو یہ پتہ نہیں ٹوتھ ایک ہو گیا ہے، تو یہ پتہ نہیں کیا ہے، ہیڈ ایک ہو گیا ہے، تو یہ کہ جہاں جہاں پہ بھی آ رہا ہے دے دے آخری کام۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ وعلیکم السلام۔ علیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ اونچا بولیے ذرا، کون بول رہے ہیں، کہاں سے بول رہے ہیں؟ ہم لاڑکانہ سے بول رہے ہیں۔ لاڑکانہ سے ہماری سسٹر بول رہی ہیں، جی فرمائیے۔ جی جی فرمائیے، جی بولیے۔ مولوی صاحب سے بات کر رہی میں بول رہا ہوں، جی بول رہا ہوں۔ اچھا، ہم لاڑکانہ سے بول رہے ہیں۔ جی ہاں لاڑکانہ سے بول رہے ہیں، ہم فاضل پورہ ہیں۔ جی 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 ہماری سسٹر بول رہی ہیں، بتائیے کیا۔ ہم آپ سے ایک ذاتی بیماری کی بات میں آپ بات کر رہے تھے۔ ہم لوگ نے خواجہ سرا مثلاً بھائی بہن نہیں ہے، کسی سے ہیلپ کرنا، مسلمان شادی وغیرہ تو خدمت بھی کر رہے تھے اس کی، تو وہ بزرگ تھے، اس کی میں خدمت کرتی تھی بہت اپنے دل سے۔ تو آپ کی ہدایت عمل سے میں نے بہت کچھ سیکھا ہے، اور ہم پڑھے لکھے بھی نہیں ہیں، آپ کی ہدایت عمل کی وجہ سے کافی مثلاً وہ باتیں آ گئی جو انسان میں ہونی چاہیے۔ تو اس نے مجھ پہ الزام لگایا ہے کہ آپ نے مجھ پہ کالا جادو کیا، اوپر سے میں نے 15 سال کی بیمار کی خدمت کی اور عین میں نہیں کیا، اس کا عجب کیا ہے اللہ کی نظر میں؟ ٹھیک، جی تو بات دیکھیں، امام علیہ السلام فرماتے ہیں کہ جب آپ غسل کے لیے جائیں تو اس طرح کریں، فقط 3 گھونٹ سپ جس کو آپ کہتے ہیں، جی کیا کرنا ہے آپ نے، 3 گھونٹ گرم پانی پی کے آپ غسل کریں، 3 گھونٹ، یہ بالکل جو ہے نا وہی چیز ہے، غسل تو آپ نے ویسے ہی کرنا ہے، 3 گھونٹ آپ نے کیا کرنا ہے، گرم پانی کے پینے۔ اس سے کیا ہو جائے گا، ایک چیز یہ ہو جائے گی کہ آپ کا چہرہ خوش و خرم ہو جائے گا اس سے، کیونکہ بعض اوقات دیکھتے ہیں یہ ذرا جو ہے نا وہ ماشاءاللہ پتہ نہیں کیا ہو گیا ہے، چہرہ آپ کا خوش و خرم ہو جائے گا، ایک۔ دوسرا یہ ہے کہ آپ کے بدن کا درد ختم ہو جائے گا۔ غسل آپ نے کرنا ہے، غسل سے پہلے فرمایا کہ آپ نے 3 گھونٹ پانی پینا، اور پھر فرماتے ہیں کہ ابلا ہوا پانی، جی جو بوائل واٹر جس کو کہتے ہیں، وہ ہر ایک کے لیے اچھا ہے۔ کس نے فرمایا ہے؟ امام جعفر صادق علیہ السلام۔ اور کسی چیز کا انسان کو نقصان نہیں ہوتا اس سے، یعنی ابلے ہوئے پانی پینے سے۔ اور اسی طرح حضرت ابن عباس سے بھی روایت ہے کہ آب زمزم بخار اور سردردی کا بہترین علاج خود آب زمزم۔ پھر فرماتے ہیں کہ جو شخص بھی علاج کی غرض سے نوش کرتا ہے، خداوند عالم اس کو شفا نصیب کرتا ہے، اور جو شخص بھوک مٹانے کے لیے پیتا ہے، خداوند عالم اسے سیر کر دیتا ہے۔ روایات زیادہ ہیں، اب میرے پاس چونکہ ٹائم بالکل اختتامی مراحل پہ ہے، انشاءاللہ اسی گفتگو کو ہم اگلے جو سیشن ہے اس میں ہم کنٹینیو کریں گے۔ ہمارے
سسٹرز نے فون کیا ہے، بہنوں نے فون کیا ہے، اپریشیٹ کیا ہے، اور ہمارے اسی طرح مسز محمد ہے، سسٹر نے سندھ سے، پھر لاڑکانہ سے، اور اکبر علی بھائی نے کنٹرول روم میں بتایا. ان سب کے لیے ہماری دعائیں شامل ہیں. اور جو سسٹر انہوں نے لاڑکانہ سے کہا کہ جس کی خدمت کرتے رہے تہمت لگا دی، آپ کو وری نہیں کرنا چاہیے، آپ کو پریشان نہیں ہونا چاہیے. تہمت جس پہ اسی طرح آپ نے نہیں کیا ہے، آپ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے نزدیک سرخرو ہیں. انہیں باہر کے بتا دیں کہ مجھ سے کوئی اس قسم کے کالا جادو، ٹونا ٹپا، یہ جنتر منتر یہ نہیں ہوا. یہ ویسے بھی گناہ ہے، اور ہم کسی کے اوپر، ہم مولا امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام کے ماننے والے ہیں. سحر کرنا، جادو کرنا حرام ہے اسلام کی نگاہ میں. لہٰذا آپ کو اللہ اجر دے گا، اور اس جو بھی کسی پہ غلط الزام لگاتا ہے، اس کی برائی خود اسی کی طرف لوٹ کے چلی جاتی ہے. اور جس طرح امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام نے فرمایا کہ ہر نیکی خود انسان کو فائدہ پہنچاتی ہے، اور ہر برائی خود انسان کو نقصان پہنچاتی ہے. یہ کلام معصوم ہے. آپ نے برائی نہیں کی، آپ کو پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے. ان کو بتا دینا آپ نے کیا ہے، اللہ کے حضور آپ کا اجر محفوظ ہے. پروردگار ہمارے ان لمحات کو اپنی عبادت میں شمار فرما، ہماری خطاؤں سے عفو درگزر فرما. پروردگار ہمارے جتنے مومنین مومنات مریض ہیں، بیمار کربلا کے صدقے انہیں صحت، سلامتی، شفا کامل اور عاجلہ عطا فرما. ہم سب کے مرحومین کی مغفرت فرما، انہیں جوار معصومین میں جگہ عنایت فرما. پروردگار عالم اسلام کو سر بلند فرما، عالم طاغوت کو نابود فرما. امام زمان قطب عالم امکان کے ظہور پر نور میں تعجیل فرما. اللہم عجل لولیک الفرج. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.